جو ہم ٹیکسٹ بکس میں ہماری لکھا ہوتا ہے جی جی پاکستان اسٹڈیز میں بالخصوص کہ یہ جو سندھ پر جو حملہ ہوا تھا ہاں ہاں اسلام سندھ میں جو پہنچا جی جی 712 عیسوی تھی 17 عیسوی 712 عیسوی 712 عیسوی اور کربلا کے غالباً 680 میں کربلا ہوئی ہے سر. اچھا جی. تو 690 722 سال کے بعد کا واقعہ ہے. جی جی. تو اس میں سر یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف ثقفی جو غالباً عراق کے گورنر تھے جی جی انہوں نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم ثقفی کو بھیجا سندھ میں ایک عورت کی پکار پہ کہ وہ عورت راجہ دیر کی قید میں تھی جی جو ہندو راجہ تھا. تو سر اس میں یہ سوال ہے کہ مطلب ہے یہ ان کے بارے میں جو تاریخ میں روایت آتی ہے کہ یہ حجاج خود بھی بڑے ظالم تھے اور یہ مطلب پورا ایک سلسلہ ہی مطلب بڑا مظالم ڈالتا رہا. اور واقعہ کربلا میں آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی کہ خاندان کی عورتیں ہیں ان کو بھی یعنی کہ احترام نہیں دیا گیا. تو یہ یعنی اس واقعے کی بنیاد مولانا صاحب سے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ واقعہ واقعی ایسا ہے کوئی ایسی عورت اس کی قید میں تھی؟ کیونکہ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ غالباً کچھ سادات تھے جو کہ راجہ دیر نے پناہ دے رکھی تھی اور ان کو پکڑنے کے لیے محمد بن قاسم ثقفی صاحب کو بھیجا گیا تھا. چلیے آپ کے سوال کے ہم دو حصے کرتے ہیں. سر ایک تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس قدر سادات پہ ظلم و ستم ڈھائے تو کس طریقے سے ایک عام عورت کی مدد کے لیے نکل سکتے ہیں؟ جی بالکل. اور دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ در حقیقت وہ کسی عام عورت کی مدد کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ راجہ داہر کی بے خونی کے لیے یا اس کو مزہ چکھانے کے لیے کہ کیسے آپ نے سادات کو پناہ دی ہے. یہ بات آپ بتا رہے ہیں کیونکہ میں نے سنا کہ ایسی بھی آپ کا سوال واضح ہو گیا نا جی سر؟ بالکل بالکل. اس کا جواب دیتے ہیں مولانا. جی سر. ٹھیک ہے جی. میرے محترم بھائی یہ جو تاریخی باتیں ہیں نا ان میں سے بہت سا مواد تو بلا سندی اور اگر سندیں بھی ہیں تو بہت کمزور اور ضعیف قسم کی ہیں جو امام تبری وغیرہ نے اکٹھی کر دیں. ان کی بنیاد پر ہم اتنی با فیصلے کریں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں. یہ باتیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑنی چاہیے. جو کوئی مسترد بات آئی نا سامنے اس کو بیان کر سکتے ہیں, وہ آپ بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ محمد بن قاسم جو ہے نا کربلا میں جو کچھ ہوا اس میں اس کا دخل نہیں, نہ حجاج بن یوسف کا. حجاج بن یوسف اور یہ محمد بن قاسم جو ہے نا یہ بعد میں عبد الملک اور ان کے بعد آنے والے جو نا ولید وغیرہ ان کے زمانہ میں ہوئے ہیں. پہلے جو ہے نا دور یزید کا اس میں نہیں تھے, نہ حجاج کوئی کسی علاقے کا حاکم تھا. اس لیے کربلا کا جو کچھ آپ نے بیان کیا نا اس میں ان کا کوئی دخل نہیں, کوئی حصہ نہیں. بعد میں ٹھیک ہے کہ حجاج جو ہے نا اس کو پوری امت کہتی ہے کہ وہ اپنے ظلم میں مشہور ہے. کوئی اہل سنت یا اہل تشیع میں سے نہیں جو اس کو اچھا کہ سب اس کو حدیث رسول میں آیا تھا نا کہ ثقیف میں دو ہوں گے, ایک کذاب ہوگا ایک مبیر ہوگا, خون بہانے والا ہلاکو. تو اس کو ہی کہا گیا ساری امت نے کہ مبیر یہی ہے حجاج بن یوسف جس نے 1,20,000 تو ترمذی شریف میں آتا تھا جس کو فرش پر لٹا کر چھری سے ذبح کروایا. جنگوں جو میں جو مروایا اسے اس کے علاوہ نا بہت ظالم ہے. اسی لیے نا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر امتوں کے فرعون آئے نا تو ہماری امت کا فرعون جو ہے نا حجاج بن سب سے بڑھ جائے گا. اتنا ظالم کوئی نہیں ہوا. باقی یہ محمد بن قاسم اس کا داماد تھا, بھتیجا تھا. اس کے بارے میں جو ایک بات ہے نا یہ قصے جو نا آپ نے بیان کی ان میں نہیں ہم پڑھیں گے کیونکہ ان چیزوں کی اتنی بنیاد نہیں. جو راویوں پر کتاب ہے نا تہذیب و تہذیب 12 جلدوں میں امام ابن حجر اسقلانی نے لکھی, جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی. انہوں نے لکھا عطیہ بن سعد اوفی کے حالات میں حدیث کے عالم کہ حجاج نے اسے لکھا اپنے بھتیجے کو کہ عطیہ کو بلا کر یہ کہو کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعنت کرے اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو 400 کوڑا اس کو مارو. اس نے بلایا تو اس نے عطیہ نے کہا یار ساری عمر جس سے محبت کی اب میں تمہارے کوڑوں کی ڈر سے اس کو لعنت کروں, تم نے جو کرنا کرو. تو وہاں پھر آتا ہے کہ اس نے 400 کوڑا مارا. حالانکہ گناہ کی سزا بھی اللہ نے 100 کوڑا 400 کوڑا اور سر بھی مون دیا بیچارے کا. وہ پھر عراق چھوڑ کر نہ خراسان کو چلا گیا. جب تک عباسیوں کا انقلاب نہیں آیا, بنو امیہ کا تختہ نہیں اٹھا, وہ بیچارہ واپس نہیں آیا. یہ ایک کارنامہ اس کا جو نا اتنے بڑے حدیث کے عالم نے لکھا. اس لیے یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہوئے, انجام بھی ان کا بخیر نہیں ہوا. جب دوسرا خلیفہ پھر سلیمان آیا کیونکہ اس کے خلاف تھے یہ کہ یہ نہ آئے, یہ جرنیل اس کے مخالف تھے, یہ ولید کے بعد اور کو جاتے تھے. اب بصیر تھی عبد الملک کی, وہ آ گیا. اس نے پھر سب کو بلا کر نہ موسیٰ بن نصیر کو بھی افریقہ سے اس کو بھی بہت بری طرح مارا. اس کو تو گھوڑوں کے پیچھے باندھ دیا نا, گھوڑے دوڑائے گئے, ہڈیاں چور ہوئیں. محمد بن قاسم پھر بہت بڑی موت پڑا.
اور وہ جو موسیٰ بن نصیر تھا وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا، امریکہ کا افریقہ کا فاتح تھا، اس کو صرف اتنی سزا دی کہ جائیداد ضبط کر لی، بھوکا کنگال ہو گیا، پھر وہ بازاروں میں بیچارہ روٹی مانگتا، رندہ بھی ہو گیا تھا، تو لوگوں نے پھر اس کو اس حال میں دیکھا کہ وہ آواز لگاتا تھا کہ لوگوں فاتح افریقہ پر رحم کرو اور کوئی روٹی کے لیے مجھے پیسے دے، بہت بری حالت سے مرا۔ اچھا چلیں بات ہوں نمونہ پڑھیے کہ غریباں دی جان سے بڑی چیز کس طریقے نہ مسلمانوں مارا جائے۔ اج یہ کسی نے پتا کہ مسلمان حکومت سے زنا اوڈا جرم نہ رہا جن علی تے لعنت نہ کرنا سی، اور محمد بن قاسم نے جرم کیتا، جڑا تہاڈا قاضی ہے نا جنہیں سندھ فتح کیتا تے اسلام پھیلایا، وہ یہ مہربانی ہے بھی انہیں 400 کوڑا مارا۔ اسلام ہے 400 کوڑا، زانی کی سزا بھی 100 کوڑا، اور کہڑا جرم ہے؟ وہ چاچے نے لکھا حجاج نے کہ بلا اینو عطیہ بن عوف نو، اگر یہ علی تے لعنت کردا ٹھیک ہے ورنہ 400 کوڑا سزا دے تے داڑھی مچھ دی من دے۔ توبہ توبہ توبہ، علی جرم ہو گیا، علی غریب دا نام لینا گناہ بن گیا۔ تو لکھ دے وقال ابن سعد، یہ سمجھو 7ویں جلد تہذیب و تہذیب دی اور 226 ہے، ادوں وڈیاں کوئی کتاباں دا ماں دا حال میدان چ لیا جڑے اہل سنت اہل حدیثیاں، تے تانوں کوئی بیماری ہوئی بھی تسی علی دے دشمن دے وہ ظالم تے گزر گیا، تسی انہاں دی اولاد جے، کوئی وہ نطفہ تریا ہوندا بھی ضرور وہ کام کرنا جے۔ خدا دا خوف کرو، جی اللہ دے پیغمبر نے ایڈیاں شاناں بیان انہوں پہچانو۔ تو امام محمد بن سعد فرماؤندے سیرت پہلی حضور دی لکھی کہ کاتب الحجاج علی محمد بن قاسم، کہ حجاج ابن یوسف نے اس محمد بن قاسم نے لکھیا ان یارد علی سب علی، کہ عطیہ بن عوف جڑا حدیث دا عالم اینوں بلا اور یہ سامنے گل رکھ کہ تیرے سامنے علی تے لعنت کرے، فإن لم یفعل فضربوا 400 واہلک لحیتہم، اور اگر یہ گل نہ منے تو 400 کوڑا مارے اور نال داڑیاں من دے۔ یہ اس تو سنا رہا بھی ہن بھی تسی بڑا سننے فلانے گاٹے لاؤندے فلانے، خدا دا خوف کر دو، اے میڈیا اور اخبار نہ منو، تسی نیکاں نو مروا جڑا دے ہوئے اے کام کر دے، کوئی اللہ دا نیک بندہ نہیں لوگاں دیاں چونا لاوندا تے آپ داڑھی بناوندے ساریاں سیڑھیاں اور دھوکھا دے رہا ہے اسدا ہی جویں انہاں نے آکھیا سی علی تے لعنت کرو، علی لعنت دے لائق ہیگا سی؟ اوے علی نو یہ بدنام کرتا سی حکومت نے، تسی کتنے بھولے پھردے جی کہ دین دے عالماں نو یہ بدنام نہیں کر سکتے؟ ساری دنیا انہوں نے خریدی ہے، اخبار خریدے، میڈیا خریدے۔ وہ خطبہ یاد ہے تمہیں جڑا معراج اسٹیج کا کہ جھوٹیاں خبراں پروپیگنڈا تو بد جاؤ قرآن ہوندا، یہ تختے اڑ دیں لوگ، مجرم نو نیک بنا دیں، ظالم نیک بنا دیں۔ یہ داڑھی من اور 400 کوڑا مار فستدا، انہیں بلا لیا محمد بن القاسم، بابا صبح نے آخیا بھائی تو جو کرنا چاہنا اور کر لا، میں ساری عمر دین پڑھ کے تیری نہ محبت کر کے کام نہیں کر پائی، میں اپنی زبان چلی نو لعنت کرا، میرے بس نہیں جانا۔ تو ہوا کی پھر کوئی بات آیا ہے محمد بن قاسم؟ فام دا حکم حجاج سی، انہیں حجاج دا حکم دے بارے پورا کر، 400 کوڑا ماریا، داڑھی من دیتی، ثم خرج الى خراسان فلم يزل بها حتى ولي عمر بن حبيرة العراق فقدنا فلم يزل بها الى ان تفسد گیا وكان ثقة ان شاء الله۔ وہ بیچارہ میرے مار کٹ کھا کے انہیں دے علاقے میں دور خراسان دی طرف نکل گیا، اتنے بغاوت ہو رہی سی بنو امیہ دے خلاف، اتنے ہی رہا جب تک عراق تے عمر بن حبیرہ دا قبضہ نہیں ہویا، وہ زمانے چ واپس آیا، پھر مرن تک اتنے ہی کوفے ٹکیا رہا، عراق دے اندر 111 ہجری فوت ہے، وکان سکتن انشاءاللہ ولوا حدیث صالح، عالم سکار موت برسی تے نیک حدیث والا، مگر اس جرم کیری چلان نہیں کرتا۔ سن دے جاؤ کہ تواڈے وڈے کی کردے رہے، ہن تسی صفائیاں دیندے جے، دنیا انہاں نوں برا نہ کہے ہور کی کہے؟ اوے علی نوں کردے رہے ممبراں تے رہن، حساب پورا نہیں کرنا چاہیے سی، جو بھی صبر کرتے بھول جاندے، میں کی صبر کر یار، ایڈا بڑا جرم کہ رسول اللہ دی مسجد اور ممبر رسول پہ بلا کے آخنا کہ علی تے لعنت کرو، کوئی مسلمان والے کا؟ قرآن و حدیث کے اسلوب میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم کی روشنی میں میں نے آل امیہ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے، جو کچھ وہ اپنے دور ملوکیت کے اندر کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، مکہ مدینے کے مسلمانوں کے ساتھ، اس میں تو یہ بیٹھتا ہی نہیں ہے کہ وہ ماشاءاللہ ایک خط لکھنے کے اوپر سندھ پہنچ جائیں، اپنے گھر میں وہ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کو نہ، اور حجاج بن یوسف تو وہ ملعون ہے
جس کو تو ناسبی بھی ملعون مانتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا اور ایک ظالم. اور اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں اے حجاج ابن یوسف، کذاب تو ہم دیکھ چکے، ظالم شخص تو ہے جس کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا تھا. یہ صحیح مسلم میں ہے. میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. آل امیہ کا دہشت گرد حجاج ابن یوسف 5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. پوری اسلامک ہسٹری میں نے 15 منٹ کے اندر کور کر دی ہے 100 سال کی آپ کو، اور تاریخ سے نہیں، بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں. تو وہ حجاج ابن یوسف، اس کا بھتیجا محمد بن قاسم یہاں لوگوں کی داد رسی کے لیے پہنچے گا، جو وہاں اہل بیت کو قتل کروا رہے ہیں، صحابہ کے قاتل ہیں. سر بخاری اٹھا کے دیکھیں، حضرت انس بن مالک جو ہیں وہ کتنے پریشان ہوا کرتے تھے کہ ہم پہ یہ کون سا خبیث مسلط ہو گیا حجاج ابن یوسف جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتا ہے. ان لوگوں نے جا کے یہاں پہ فریادیں سننی تھی. ہاں آپ کو کہانیاں کرا دی گئی ہیں، آپ وہ کہانیاں جیسے نور الدین زنگی کا ایک کہانی والا واقعہ آپ کو بیان کر دیا ہے کہ جی وہ یہودی حضور کی جسم مبارک قبر سے نکالنے لگے تھے، وہ ڈرامہ بھی بن گیا. اب لوگ کہتے ہیں جی علی بھائی کہتے ہیں غلط ہے، ہم نے تو ڈرامہ دیکھا ہے، تو ڈرامہ ہی دیکھا جی نا، اس کی تو سند ہی کوئی نہیں ہے. سمودی نے وہ 500 سال کی سند ہی بیان نہیں کی ہے، اور پھر معذرت کے ساتھ بریلویوں کے تو عقیدے کے خلاف ہے. کیا رسول اللہ نور الدین زنگی کے محتاج ہے اپنی قبر مبارک میں اپنے جسم کی حفاظت کے لیے؟ اللہ کدھر گیا؟ پھٹی نہیں بیٹھتا، جھوٹ ہے. اور پھر میں ایسے پوچھتا ہوں کہ جب یزید نے 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے ہیں، اس وقت نور الدین زنگی کدھر تھا؟ اور نماز نہیں ہوئی، اس وقت زمانے میں کوئی نور الدین زنگی نہیں تھا. اور جب خانہ کعبہ پہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ چڑھائی کی حجاج ابن یوسف نے، اور یزید کے دور میں بھی چڑھائی ہوئی اور خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، ایک دیوار بھی ڈیمیج ہو گئی، اس وقت کدھر تھا نور الدین زنگی؟ اور دنیا بقدر ایفٹ ہے. وہ ابابیل والا ایک ہی واقعہ ہوا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک کالا حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. اللہ نے دنیا بقدر ایفٹ رکھی ہوئی ہے. تو یہ حجاج ابن یوسف کے ظلم کی ایک پوری داستان ہے، اس کا یہ بھتیجا ہے محمد بن قاسم. دوسری طرف اہل سنت اہل تشیع کی دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھائیں. حدیث میں تو ان کے پلے بھی کوئی شے نہیں نا، کس حدیث میں محمد بن قاسم کا نام آیا؟ تاریخ سے ہی پیش کرتے ہیں. تو تاریخ یہ بھی تو سنیں نا. تاریخ دمشق کے اندر ابن عساکر کی، تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی کی، اور تاریخ یعقوبی جو سنی اور شیعہ دونوں مانتے ہیں. ان تینوں تاریخی کتابوں میں کم از کم 5 اصحاب کا ذکر ہے جو سندھ سے جا کے نبی اسلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. یہاں پہ 5 صحابہ آئے ہیں نبی اسلام کے. تو اسلام تو اسی زمانے میں آ گیا تھا. اور حضرت عثمان کے دور میں بلوچستان کا کتنا ایریا فتح ہو چکا تھا. رشیا افغانستان حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوا ہے. بخاری میں موجود ہے کہ ہم رومن اور پرشین امپائر جب گری، اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو ہم نے ابھارا کہ ہم نے آذربائیجان اور یہ ساری فتوحات کرنی ہے حضرت عثمان کے دور میں. اسلام تو آ چکا ہوا تھا یہاں پہ. اور صوفیاء اپنے چکر میں ڈالتے ہیں ہم اسلام لے کے آئے، ناسبی محمد بن قاسم کو لے کے آتے ہیں جی وہ آیا تھا. اور وہ آیا اس لیے تھا میرے بھائی، وہاں سے جو اہل بیت تھے وہ اپنی جانیں بچا کے ہجرت کر کے سندھ میں آئے تھے، راجہ دائر نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی. تو وہ کہتا تھا ہمارے بندے واپس کرو. اور سر آپ سندھ میں آج چلے جائیں، سندھیوں سے ان کی ہسٹری پوچھ لیں. میں اکثر کہتا ہوں اللہ کے بندو، پاکستان کی ساری کتابوں میں یہ لکھ دینا کہ پاکستان جو ہے محمد علی جناح نے سیکولر اسٹیٹ بنائی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا. آج لوگ زندہ ہیں جنہوں نے محمد علی جناح کی تقریریں سنی ہوئی ہیں. یہ عملی تواتر سے ٹرانسفر ہو رہی ہے. اور یہ کہ جی مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، یہ کتابوں سے نکال بھی دیں تو وہ مسلمان تو نسل در نسل رہیں گے نا. کسی کی دادی مری ہوئی ہے، کسی کا دادا مرا ہوا ہے، جب وہ اپنی اولاد میں ٹرانسفر. آج بھی جتنے مہاجرین ہیں 70 سال ہو گئے، آپ ان سے پوچھیں وہ بتائیں گے کہ ہمارا، کوئی کہے گا میرا دادا قتل ہوا تھا، کوئی کہتا میرا پردادا قتل ہوا تھا. آپ 200 سال بعد بھی چلے جائیں گے نا، وہ بتائیں گے ہمارے اجداد کو قتل کیا گیا تھا. اس کے لیے آپ کو ہسٹری کی کتاب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو جن اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں نا، ان سے بھی تو پوچھیں. اہل بیت میں سے سنی ہو یا شیعہ سید جہاں پہ بھی موجود ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ یہاں پہ محمد بن قاسم کیا لینے آیا تھا. وہ تو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے. اور تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے. اور پریکٹیکلی حجاج ابن یوسف کا پورا کریکٹر ہے. اور سر جو اپنے ملک کے اندر 2 نمبری کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے ماشاءاللہ لوگوں کی حفاظت کریں گے، وہ یہ فٹ نہیں بیٹھتا. تو سندھیوں کو پتا ہے کہ وہ کیا کر کے گیا. اور پھر آپ کو سب کو یہ پتا ہے کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ کا وہ علاقہ فتح کیا تھا، تو اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پھر بعد میں محمد بن قاسم کو واپس بلا کے جیل میں ڈال دیا گیا. یہ اس ڈرامے میں بھی دکھایا گیا جو محمد بن قاسم پہ ڈرامہ بنایا تھا پی ٹی وی نے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو جیل میں نے ڈلوایا تھا، انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھنے والوں نے ڈلوایا تھا.
وہ جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا؟ اس لیے کہ پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا تھا. پہلے خلیفہ تھا عبد الملک بن مروان کا بیٹا ولید بن عبد الملک. حجاج ابن یوسف اس کا رائٹ ہینڈ تھا. حجاج ابن یوسف کو اس نے کوفے کا بھی اور حجاز کا گورنر بنایا ہوا تھا. لیکن اس کے ظلموں کی ایک داستان تھی, لوگ تنگ تھے. اس کے باپ نے وصیت کی تھی کہ ولید کے بعد خلیفہ بنے گا اس کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک. لیکن ولید کو بھی لالچ آ گئی, کیونکہ یہ تو ہے ہی لالچی دور ہے نا. جب یزید کے ابا جی کو لالچ آ گئی کہ میرا بیٹا خلیفہ بنے, تو ولید بن عبد الملک تو صحابی بھی نہیں, اس کو نہ لالچ ہے کہ میرا بچہ بنے. حالانکہ وہ خود بھی اس وصیت پہ بنا تھا جو اس کے بیٹے نے ابے نے کی ہوئی تھی. تو سارے گورنروں سے اس نے بیعت لے لی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا خلیفہ بنے گا. ایک گورنر تھا جس نے انکار کر دیا, اور وہ تھا عمر ابن عبد العزیز. وہ اس وقت حجاز کے گورنر تھے, اور کوفے کا گورنر تھا حجاج ابن یوسف. عمر بن عبد العزیز کو جیل میں ڈلوا دیا ولید بن عبد الملک نے, گورنر ہونے کے باوجود. لیکن وہ ہارد العزیز شخصیت تھے, اس لیے اس وقت ذرا پروٹیسٹ ہوئے تھوڑے بہت, اور معاملہ انہوں نے ڈیلے کیا. اسی ڈیلے کرنے کے دوران اچانک ولید کی ڈیتھ ہو گئی. وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا, اور الٹیمیٹلی اس کا بیٹا, اس کا جو چھوٹا بھائی ہے, وہ خلیفہ بن گیا سلمان بن عبد الملک. سلمان بن عبد الملک جیسے ہی خلیفہ بنا تو اس کو یہ احسان یاد تھا کہ عمر بن عبد العزیز کی وجہ سے میں خلیفہ بنوں. اگر عمر بن عبد العزیز بھی بیعت کر لے, پھر عمر بن عبد العزیز کوئی عام آدمی نہیں تھا. عمر بن عبد العزیز ان کا بہنوئی بھی لگتا تھا, ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کا, کیونکہ مروان کے دو بیٹے تھے, عبد الملک بن مروان اور عبد العزیز بن مروان. اور عبد العزیز کا بیٹا تھا عمر بن عبد العزیز. عمر بن عبد العزیز کی جو بیوی تھی نا فاطمہ, وہ ولید بن عبد الملک کی بہن تھی. تو ظاہر جیل میں ڈلوا سکتا تھا, مروا نہیں سکتا تھا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں اتنی پاورفل خاتون کبھی کوئی نہیں آئی کہ جس کا خامد بھی 3 براعظموں کا خلیفہ عمر بن عبد العزیز, جس کا باپ بھی 3 براعظموں کا ملک عبد الملک بن مروان, اور جس کے 4 بھائی ولید بن عبد الملک, یزید بن عبد الملک, ہشام بن عبد الملک, یہ لوگ 4 بھائی, اور یزید بن عبد الملک وہ خلیفہ. باپ خلیفہ, 4 بھائی خلیفہ, خامد خلیفہ فاطمہ بنت عبد الملک. تو جب وہ خلیفہ بن گئے سلمان بن عبد الملک, سب سے پہلے عمر بن عزیز کو آزاد کروایا گیا. عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ جی سب سے بڑا کلپریٹ ہے حجاج ابن یوسف, اس نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے, صحابہ کو قتل کروایا ہے, اس کے بارے میں حدیثیں بھی تھی. تو سلمان نے پہلا ایگزیکٹو آرڈر کیا کہ اس نے کہا جی حجاج نام کے جتنے بھی بندے ہیں, خالی حجاج نہیں, حجاج نام کے جتنے بندے کسی بھی حکومتی عہدے پہ ہیں, ساروں کو جیل میں ڈال. سر ملوکیت پھر یہی ہوتی ہے, اس میں تو آرڈر چلتا ہے. پھر انہوں نے تھوڑے مزے لوٹے ہوئے تھے, پھر لاکھ اس کو لوگ دلیل دیتے کہ وہ ایک ہے, تو وہ دلیلیں تو پھر بادشاہ نہیں مانتے ہوتے, انہوں نے میٹر گھوم جائے تو گھوم جائے. انہوں نے کیا حجاج نام کے جتنے بندے نے سب نو جیلیں چھپاؤ, اور ان کے جتنے رشتہ دار ہیں نا جو حکومتی پوسٹوں پہ, ان کو بھی جیلوں میں ڈالو. تو محمد بن قاسم جو بھتیجا تھا اس کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا. یہ تھی ریزن کہ بڑے ابا جی کے جیل میں چلے گئے, یعنی اس کا جو چچا یا تایا تھا اور وہ اس کا سسر بھی تھا, تو محمد بن قاسم کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا. تو یہ پیچھے ریزن تھی. تو انجام اس لیے ہوا تھا. تو جیل میں ڈلوانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہوں گے. تو اگر کسی نے رحمت اللہ علیہ کہنا کہ یار ہمیں تو کوئی نہیں, آپ تو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, تو اگر آپ حجاج کو رحمت اللہ علیہ یا محمد بن قاسم کو کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید, حجاج ابن یوسف, محمد بن قاسم کے ساتھ کرے, اور میرا حشر اللہ تعالیٰ حسن ابن علی, حسین ابن علی, مولا علی, فاطمہ, عمار ابن یاسر, ابو بکر, عمر, عثمان کے ساتھ کرے رضی اللہ عنہم اجمعین. وعلیکم السلام اجمعین. آمین کہہ دو, تانوں کو ڈر پے گیا اے بہرحال جڑے ویڈیو ویکھن گے وہ نہیں جی آمین کہنے لگے, جڑے رحمت اللہ علیہ کہندے. ٹھیک ہے, تو وہ رجوع والا معاملہ نہیں ہے, یہ قرائن بتاتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ایسے ہوا ہے. اگر کوئی حدیث ہے تو مجھے پیش کرتے, میں رجوع کر لوں گا. اس پہ ڈاکٹر طالب قادری صاحب نے بھی ایک ان کی بھی ویڈیو چڑھی ہے, انہوں نے بھی پورا یہ یعنی ساری تاریخ بتائی ہے. خالی میرا تفرد نہیں ہے اس مسئلے میں کہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں. باقی آپ سنیوں سے جا کے پوچھ لیں, وہ سنیوں نے تو اتنی ویڈیو شیئر کرائی ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے.
کہ یار پہلی دفعہ کسی داڑھی پگڑی والے بندے نے ہمارے حقی کو بات کی ہے. خام خواہ مطلب ان لوگوں نے اس کو ہیرو بنایا ہوا تھا, اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے. ادھر میں یعنی کافروں کی نہیں بات کر رہا, مسلمانوں کی, ٹھیک ہو. اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, میں نے یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں ڈالی ہیں. یہ میں ذرا اس کا تعارف بھی کرا دوں میرے بھائیو. یہ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل تو شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے, احادیث اس میں 200 سے زیادہ ہے, جس میں خلفائے راشدین سے شروع ہوں, سیدنا عمر کی شہادت سے شہادت حسین تک. حقیقی خلفائے راشدین کون ہے؟ شہادت عثمان کے اصلی اسباب, جنگ جمل, صفین, نہروان, حضرت معاویہ کا دور ملوکیت, صلح حسن, اس کے بعد یزید کی ولی عہدی, اور الٹیمیٹلی حضرت حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. اس کی سافٹ کاپی آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے فری ڈاؤن لوڈ کریں. 5B ریسرچ پیپر ہے, ہارڈ کاپی فری, اور اس کے ساتھ باقی ریسرچ پیپرز ہیں ٹوٹل 9. 3 اذکار کارڈ ہے, وہ آپ منگوا سکتے ہیں. صبح 9 سے مغرب تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے, +92 کے کوڈ کے ساتھ 32159000162, اور پاکستان سے کریں گے تو 032159000162. کال کریں, اپنا ایڈریس ٹیکسٹ میسج کریں, فری کاپی آپ کے گھر آ جائے گی. ایک کاپی تو ہم سب کو فری دیتے ہیں. ایک میتھیکل سی بات ہے, اکثر کہانیوں میں ہم یہ سنتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ سندھ کی ایک عورت کی پکار پر کیا. آپ کا تاریخی لحاظ سے اس پر کیا تبصرہ ہے؟ دیکھو بات سنو, یہ جب بندہ پڑھتا ہے نا, ریڈنگ از این آرٹ. مذاق نہیں ہے کہ کتاب اٹھائی اور پڑھنا شروع کر دی. اس میں اپنا دماغ اپلائی کرنا چاہیے. جن ڈاکوؤں نے وہ اغوا کیا, مال اسباب چھینا, اغوا کر کے لے گئے, تو مجھے بتاؤ اس عورت نے کہاں بیٹھے حجاج بن یوسف کو سیل فون پہ, سیٹلائٹ ٹی وی پہ واٹس ایپ میسج ہوا تھا. خدا کا خوف کرو یار. حجاج کا کردار سامنے رکھو, وہ وحشی ترین آدمی تھا. اس نے اتنے بڑے لوگوں پہ, اتنی روحانی شخصیات پہ ایسے مظالم کیے ہیں اس آدمی نے, خدا کی پناہ. لاکھوں لوگ مروائے. اصل کہانی دیکھو, مجھے یہ بتاؤ کہ یہ حملہ محمد بن قاسم والا, جو اس کا بھتیجا بھی تھا, داماد بھی, یہ تو ہوا جی عورت کی چیخ کے چکر میں. وہ پہلے 2 کس چکر میں ہوئے جو ناکام رہے تھے؟ پہلے 2 حملے مجھے بتائیں نا, وہ کیوں ہوئے تھے؟ اس وقت کون سی عورت نے چیخ ماری تھی؟ بالکل نہیں, کہانی کچھ اور ہے. ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ جو بنو امیہ کے, اور بہت قابل احترام لوگ جو بنو امیہ کے مظالم سے خوف زدہ ہو کے, تنگ آ کر, جنہوں نے سندھ میں راجہ داہر کے پاس پناہ لی تھی, بیسیکلی وہ ان کو ہاؤنڈ کر رہے تھے. پہلے 2 حملے ناکام ہوئے, تیسرے میں اس نے اپنا بھتیجا بھیجا تو بڑی تیاری کے ساتھ. اور 2 باتیں بتاؤں آپ کو بڑی دلچسپ ہیں. ایک تو پہلی بار منجنیق, اس کا نام عروس تھا, عروسا, دلہن وغیرہ. اچھا, دوسری بات, پورے لشکر کے لیے روئی جو ہے بھگوئی گئی سرکے میں, اس کو چھاؤں میں سکھایا گیا منوں کے حساب سے, اور یہ حکم دیا گیا لشکر کو کہ وہاں جا کے ان کے پیٹ چل جاتے تھے سندھ آ کے, کہ یہ روئی جس میں جذب ہو چکا تھا سرکہ, اس کو پانی میں ڈبوئیں اور پھر پئیں, تو تاکہ آپ کو کسی طرح کا کوئی پیٹ کا مسئلہ نہ ہو. تو یہ مجھے تو یہ لاجیکل لگتا ہے. سیل فون پہ جا رہا ہے میسج ہی ہے, جہاز آجا, وہ پنجابی فلموں کی طرح کوئی چیخ فلانا, میں اس طرح کا نہیں. مجھے تو یہ زیادہ لاجیکل لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے پیچھے وہ آیا. اور پھر یہ بھی آپ جان لو محمد بن قاسم کا بیچارے کا انجام کیا ہوا. کتنے ہی شخصیات کی قبریں 2 صدی بعد 3 صدی کے بعد ظاہر ہوتی ہے. خود مولا کائنات کی قبر اطہر جی حجاج ابن یوسف کے زمانے تک, یعنی اس نے تو جنازہ نکالنے کی کوشش کی میرے مولا کی توہین کرنے کے لیے. 3000 جگہ کوفے میں گڑھے کھدوائے کہ یہاں سے میت نکلے گی, یہاں سے نکلے گی, یہاں سے نکلے گی, اور مولا علی کی توہین کرنے کا اس نے اعلان کیا ہوا تھا جی. اور حجاج ابن یوسف کا خالہ زاد بھائی تھا یہ محمد بن قاسم, جسے فاتح سندھ کہتے ہیں جی. میں سندھ میں بھی کہہ چکا ہوں, یہ نہیں کہ میں پنجاب میں بول رہا ہوں تو مجھے کچھ پریشانی نہیں ہوگی, اور ہم تو یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں, وہاں والے شاید جلدی سن رہے ہوں جی. یہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, وہاں بھی کہہ چکے ہیں. حضرت عبداللہ شاہ غازی نے سندھ میں اسلام پہنچایا. محمد بن قاسم تو انہیں مارنے آیا تھا, اور ٹھٹے میں محمد بن قاسم نے ہی انہیں شہید کیا.
ٹھٹھے سے ان کی لاشیں لا کے یہ اس وقت میں یہ سمندر جو ہے آگے تک تھا، یعنی یہ سمندر کے اندر تھا، یہ مزار سن 60 تک یہاں پانی تھا۔ 5 صحابہ حضور علیہ السلام نے تبلیغ دین کے لیے براہ راست اپنی حیات مبارکہ میں بھیجے تھے، سندھ کی سرزمین 5 صحابہ بھیجے تھے۔ سندھی لوگ گئے تھے، آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر۔ اور اس مجلس میں ایک وفد سندھ سے آیا تھا، ایک افریقہ سے آیا تھا، ایک ہی دن۔ اور آقا علیہ السلام چونکہ نبی الانبیاء، نبی الامم اور رسول الخلق تھے، تو آپ نے افریقہ سے آنے والوں کو فرمایا افریقہ سے آئے ہو، سندھ سے آنے والوں سے کہا تم سندھ سے آئے ہو۔ اسلام قبول کیا، صحابی ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ تبلیغ اسلام کے لیے ہمیں کچھ بھیجیں، تو آقا علیہ السلام نے 5 صحابہ کرام بھیجے جو موجودہ سرزمین پاکستان صوبہ سندھ میں آئے۔ تو سندھ باب الاسلام کہلاتا ہے محمد بن قاسم کی وجہ سے نہیں، آقا علیہ السلام کے بھیجے ہوئے 5 صحابہ کے وفد کی وجہ سے۔ ان میں 3 واپس چلے گئے، 2 کا یہی وصال ہو گیا، ان کی قبریں بھی سندھ میں ہیں مگر معروف نہیں ہیں۔ یہ میں نے آپ کو مختصر دینی اور علمی تاریخ آپ کو عجم کی اور سرزمین پاک و ہند کی بتا دی۔ اس لیے کہ بہت ساری عمارتیں ہلیں گی، زلزلے آئیں گے، اور صحت مند اس لیے کہ چلو ڈائلاگ کی شکل تو نکلی نا، کوئی ایک منہ تو بنا گفتگو کا کہ محمد بن قاسم ہمارا ہیرو ہے یا راجہ طاہر ہیرو۔ بالکل بھائی بات یہ ہے کہ ضروری ہے کہ دونوں میں سے ایک کو آپ نے ہیرو بنانا ہے۔ محمد بن قاسم ایک جرنیل تھا، اس کے ساتھ نیچرلی آپ کی ہمدردیاں ہیں کہ وہ مسلمان تھا، لیکن تاریخ کو جس طرح سے مسخ کیا جاتا ہے، وہ کیوں آیا، کیا اس کا آنا اس طرح بنتا تھا، امیڈز پیچھے کیا کر رہے تھے، فوری طور پہ تبدیلی آئی تو کیا ہو گیا۔ ایک بنیادی بات ہمیں سمجھنی چاہیے، اگر ہم ایک کسی بھی ایسے، میں محمد بن قاسم کو ابھی سامنے نہیں لا رہا، ہم کسی بھی اگر کسی ایسی شخصیت کو، کسی ایسے جرنیل کو، کسی ایسی ریاست کو گلوریفائی کریں گے کہ جو کسی دوسرے ملک پر جا کر حملہ کر دے، کسی دوسرے تہذیب پر جا کر حملہ کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک طریقے سے سامراج کو، امپیریلزم کو جسٹیفائڈ کر رہے ہیں۔ تو پھر یورپینز نے، فرانس اور انگلینڈ، پرتگال نے جو ایشیا اور افریقی ممالک پر قبضے کر لیے، کنٹرول اپنا کر لیا، اس کو بھی ہم جسٹیفائڈ کریں گے کہ کسی بھی تہذیبی اکائی پر، کیونکہ یہاں اس وقت ہم دیکھیں تو سندھ میں مسلمان تو تھے نہیں کہ یہاں پر مسلمانوں پر جبر ہو رہا ہے یا مسلمان کسی قسم کا استحصال کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہاں کی سندھ کی جو آبادی تھی اکثر تھی وہ بدھسٹ تھی اور رولنگ کلاس ہندو تھی راجہ طاہر کی صورت میں۔ تو اس اٹیک کو کئی لوگ مذہبی رنگ دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ مذہبی رنگ نہیں ہے، یہ اس وقت کی، اگر ہم دیکھیں تجارت، اس وقت کی معیشت، وہ جو خاص طور پر بحیرہ عرب کا علاقہ تھا، وہاں سے جو عرب سلطنت تھی وہ کس طریقے سے اپنی تجارتی گزرگاہ کو سیو کرنا چاہتی تھی۔ مذہبی کشن دیا گیا ہے، مذہبی کشن دیا، بڑی 2 نمبریاں کی گئی ہیں، تاریخ کو فائن ٹیون کیا گیا، امپوز کرنے کی کوشش کی گئی۔ ویسے آفتاب صاحب، محمد بن قاسم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بڑی کنٹروورسیز چل آج کل تو میں نے کہا بے شمار کنٹروورسیز۔ دیکھیں جی، محمد بن قاسم کے اوپر کرٹیکل بات کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں راجہ طاہر کے عشق میں مبتلا ہوں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ راجہ طاہر ایک ایسا انسان تھا کہ میں اگر اس کے دور میں ہوتا تو اس کا دوست بننا ہرگز پسند نہ کرتا۔ محمد بن قاسم ہوتا تو میں اس کا دوست بننا پسند کرتا۔ سر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ اخلاق باختگی، وہ اقتدار پرستی نہیں تھی جو ان راجہ صاحب میں تھی، لیکن محمد بن قاسم کو جس طرح ہم نے گلوریفائی کیا ہوا ہے، جس طرح اس کی یہاں تشریف آوری کو ہم نے